بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ہمارا میاں بیوی کی محبت کے لیے آپس میں ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، ہمارا میاں بیوی میں محبت کے لیے ہمارا آج کا عمل بہت امپارٹنٹ ہے۔ اور جو بندہ اس عمل کو کرے گا، شوہر کرے گا بیوی کے دل میں محبت آئے گی، بیوی کرے گی تو شوہر کے دل میں انشاءاللہ محبت آئے گی، انشاءاللہ آپس میں نا اتفاقی ختم ہو جائے گی، آپس میں محبت ہوگی۔ اور اس میں سب سے پہلی میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ عورت ہیں، نماز کی پابندی کرتی ہیں تو بہت اچھا، نہیں کرتے تو وظیفے کرنے کا فائدہ نہیں، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اگر آپ مرد ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو وظیفے ہرگز نہ کریں، پہلے نماز کی پابندی شروع کریں۔ دیکھیے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑے، پھر اللہ پاک سے جو چاہے مانگ لیجیے۔ اللہ رب العزت سے تعلق ہے نہیں، اللہ بلا رہے ہیں، ہم سن نہیں رہے، پھر ہم بلاتے رہے اللہ میرا مسئلہ، اللہ میرا مسئلہ، اللہ میرا شوہر چھوڑ گیا۔ بھئی شوہر کہاں سے آئے؟ جب اللہ بلاتے ہیں ٹائم نہیں ہوتا، وہاں کبھی ہانڈی کے پیچھے نماز لیٹ کر رہی ہو، کبھی بچے کے پیچھے نماز لیٹ ہو رہی ہے، کبھی فلاں کے پیچھے نماز لیٹ ہو رہی ہے، عجیب ایسی میں حیران ہوں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے بلایا، شوہر بلائے، بات سنو، دوڑی چلی آتی ہیں، ایک آواز، دوسری آواز، تیسری آواز پہ آگے شروع ہو جاتا ہے، وہاں ذلیل ہو رہی ہے نا، دوڑی چلی آتی ہیں، لیکن اللہ بلا رہے ہیں میرے بندی آجا، چھوڑ دے سارے کام، میں نے بلایا ہے، میرے پاس آ کے نماز پڑھ۔ نہیں ابھی تو بڑا ٹائم ہے، ابھی تو کپڑے دھونے ہیں، ابھی تو فلاں کام کرنا ہے، ابھی تو فلاں جی شوہر کی روٹی بنانی ہے۔ بھئی چھوڑ دو سارے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت لوگوں کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے، آپ کے گھر والوں کے دل میں آپ کی محبت عزت پیدا کر دے، تو پھر نماز کی بلاوا شروع ہوتے ہی نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مرد مسجد کو چلے جائے، عورتیں گھر میں نماز کے لیے متوجہ ہو جائے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور ہم نماز کو چھوڑیں۔ سب سے پہلا کام ذہن میں رکھیے، اگر آپ نماز میں سستی کر دیں، وہ جو پوچھا جائے گا نا، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں بھیج دیا؟ وہ کہیں گے نماز میں سستی کیا کرتے تھے، پڑھ لیتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، سستی کیا کرتے تھے۔ کبھی بچے کو ٹہلانے کے بہانے سستی، ہانڈی پکانے کے بہانے سستی، روٹیاں بن رہی ہیں سستی، یہ سستی چھوڑ دے۔ اللہ پاک کی پہلی آواز پہ جب لبیک کہیں گے تو پھر آپ کی پہلی دعا پہ یا اللہ کہنے پہ اللہ آپ کا مسئلہ حل فرما دے۔ مسئلے ایسے تو نہیں حل ہوتے من مرضی کی گزارے ہیں اور پھر وظیفے کرتے، پھر اور وظیفے پہ وظیفہ، ایسے لین سے ترتیب سے وظیفے پہ وظیفہ دے، وظیفہ دے۔ بھئی کیا ضرورت ہے وظیفے کرنے کی اگر اللہ سے تعلق ہے؟ صحابہ تو 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مسئلے حل کروا لیتے تھے، آج آپ کو کیوں لمبے لمبے وظیفے کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ کیوں وظیفے کرنے پڑے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت سے تعلق نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا تعلق نہیں، اللہ پاک کی محبت نہیں، اللہ پاک ناراض ہے، اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی فکر بھی کوئی نہیں، تو پھر مسئلے کیسے حل ہوں؟ پھر پریشانیاں کیسے دور ہوں؟ پھر کرتے رہے وظیفے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وظیفہ کب تک کریں گے؟ کتنی بہنیں ایسی ہیں جو وظیفے کرتے کرتے اس دنیا سے تشریف لے جا چکی ہے، پیچھے شوہر نے دوسرا کر لیا ہوا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ وظیفے ایسے ٹرینڈ بن گئے ہیں، اللہ کی قسم وظیفے مسائل کا حل نہیں ہے۔ وظیفے مسائل کا حل ہوتے تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی ساری رات مصلی پہ نہ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا منتقم پڑے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفے کروا رہے ہوتے صحابہ سے۔ مسائل کا حل تو اعمال ہے، مسائل کا حل تو اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، مسائل کا حل تو ان اعمال میں ہے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مشکل پریشانی میں کیے ہیں۔
آج ہم دوڑتے ہیں حضرت میرا شوہر گیا، حضرت مجھے طلاق دے دے گا، حضرت کوئی عمل کر دے۔ حضرت بھی ایسے کمال کے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی نے جادو کیا ہوا ہے، وہ بھی ذلیل کرتے ہیں، 10 20 ہزار 50 ہزار تک لے لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی بزنس بنایا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اولم یکفی بربک، میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ ہم کہتے ہیں نہیں اللہ، وہ فلاں جو بندہ ہے نا وہ بڑے مسئلے حل کرتا ہے، مجھے پتہ چلا فلاں کے بڑے مسئلے حل کر دیے اس نے، میں نے بھی اللہ اسی سے مسئلہ حل کروانا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے پاس جاتا ہے، اس سے مسئلے حل کروانے کے لیے جاتا ہے، میں تجھے اسی کے ہاتھوں ذلیل کروں گا۔ اور ہوتے ہیں ذلیل، بڑے بڑے دیندار بھی ذلیل ہو رہے ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں۔ اللہ کا واسطہ ہے اللہ پاک سے مسئلے حل کروائی۔ یار صرف اتنا سوچ لیجئے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ نبی اسلام موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارے کروانے کوئی صحابی نہیں آتا، سارے صحابہ نبی اسلام موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جانتے ہو میرے صحابہ، یہ جو بندہ ابھی آیا اس نے 2 رکعت نفل پڑھے کہ چلا گیا، یہ اللہ سے کیا مانگ کے گیا؟ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرما دیجئے، فرمایا یہ اللہ سے نمک مانگ کے گیا ہے۔ آج ہم دوڑتے ہیں اللہ کی غیر کی طرف، اور ایسے ایسے وظیفے، کبھی پیڑے آٹے کے پیڑے پہ وظیفے، کبھی چاول کے دانوں پہ وظیفے، کبھی فلاں وظیفے، کبھی فلاں، ایسے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اگر مسائل حل کروانے ہیں ان 5 اعمال کو اپنا لیجئے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ نماز۔ ایک تو 5 وقت نماز کی پابندی ہو، اور دوسرا یہ جو بھی میں نے حدیث مبارکہ عرض کی، نبی اسلام نے بدر کی ساری رات مصلی پہ گزاری۔ آپ کی کوئی ایسی رات ہے جو مصلی پہ گزری ہو اور آپ نے کہا ہو کہ اللہ میرا مسئلہ حل کرنا ہے تو میں نے مصلی سے اٹھنا ہے کوئی ایسا؟ وقتی وظیفے کر لیے، کبھی فلاں کا وظیفہ کبھی فلاں۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، 100% شرکیہ وظائف، 100% شرکیہ، 100% بلیک میجک کے وظائف، اور ہم وظیفے سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر میں نے وظائف دیکھے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے وظیفوں سے نکلیں۔ وظائف تو اللہ کو پکارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک بندے نے دستک دی، کہا ارشد صاحب ارشد صاحب ارشد صاحب، ارشد صاحب نے دروازہ کھولا، کہا جی، تو یہ اٹھ کے بھاگ گئے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ اللہ فرمایا لبیک یا عبدی، میرے بندے حاضر، مانگ کیا چاہتا ہے؟ یہ مصلی سے اٹھ کے وہ جا رہے۔ کیا سمجھتے ہیں وظیفے کو؟ وظیفے مقصود ہے اللہ کو پکارنے کا، اللہ کو مختلف ناموں سے پکارنا۔ اللہ کو ہمارا کون سا پکارنا پسند ہے؟ آج اللہ فرما دے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کرے، غیروں کے پاس بھاگنا چھوڑ دے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق زندگی بنائے۔ یہ کیوں اپنے آپ کو ذلیل کیا ہوا ہے؟ آج رات سوئے کل آنکھ نہ کھلے، تیاری ہے؟ کیا نمازیں پوری ہیں؟ کیا روزے پورے ہیں؟ کس شوہر کے پیچھے اپنی آخرت تباہ کرتے پھرے ہیں؟ کس بندے کے پیچھے اپنی زندگی برباد کی ہوئی ہے؟ اللہ پاک سے تعلق جوڑ کے پھر جو مرضی مانگے اللہ سے۔ 5 اعمال بتا رہا ہوں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سے ہیں، ان اعمال کو اپنا لیں۔ ان اعمال کو اپناتے ہوئے دعائیں کیجئے، اللہ پاک سے مانگیے۔ مجھے اللہ کی ذات عالی سے مکمل یقین ہے جو بندہ ان اعمال کے ذریعے اللہ سے مانگ لے گا، اللہ پاک اس کا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل فرما دیں گے، اس کی بڑی سے بڑی پریشانی بھی اللہ پاک ختم فرما دیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ ہے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے، ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ وظائف کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے آپ نے تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔
پہلی چیز 2 رکعت نفل کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھتے رہیے۔ پھر دوسری چیز، جب آپ وظیفہ کرنے لگے، آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، یا ودود یا اللہ، 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 یا ودود یا اللہ۔ اس اسم مبارک سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جب بندہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ رب العزت 70 مرتبہ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر۔ بندے کو ہوش ہی کوئی نہیں ہوتی اللہ سے مانگنے کی۔ ہم نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، ہم نے اللہ رب العزت سے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، یہ میں آخر میں عرض کرتا ہوں، 5 اعمال سن لیجیے جو صحابہ کی زندگی سے۔ نمبر 1، 2 رکعت نفل حاجت کے لیے سے۔ نمبر 2، اللہ پاک کا اس اسم مبارک کے ذریعے ذکر۔ اس کے بعد تیسرا کام، جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک، کم از کم مقدار وہ 33 مرتبہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اس کے بعد چوتھا کام، دعا کرنی ہے، کم از کم 5 منٹ دعا کرنی ہے، کم از کم 5 منٹ سنائے اپنے دکھڑے اللہ کو۔ اور اسی میں یہ بات آخری عمل بتا دوں کہ 5واں کام ہے آخر میں درود پاک پڑھنا۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کیا میں نے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دعا اللہ کے یہاں پہنچتی نہیں جس کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو، تو آخر میں درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ یہ 5 اعمال میاں بیوی میں محبت کے لیے جب آپ عمل کریں، ان 5 اعمال کو 2 رکعت نفل حاجت کے لیے سے پڑھیں، 33 مرتبہ یا ودود یا اللہ کا ذکر کریں، نبی علیہ السلام پہ 33 مرتبہ یا اس سے زیادہ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد دعا 5 منٹ کم سے کم کریں، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ یہ کام آپ صرف 3 دفعہ کریں، 3 دفعہ یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے، صرف روزانہ 1 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کے حالات بدلیں گے۔ لیکن نماز میں سستی نہ ہو، اذان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ کے نماز کی طرف۔ شوہر کو بھی کہہ دے اللہ نے بلایا ہے، اٹھو تم بھی مسجد جاؤ۔ ہمارے گھروں میں نحوستیں اس لیے، نہ نماز کی پابندی، ہوش ہی کوئی نہیں۔ تو جو میں نے آخری بات عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے شوہر کے بارے میں نہ اپنے بھائی کو بتائیں، نہ اپنے باپ کو بتائیں، نہ کسی اور بندے کو، کسی سہیلی کو، کسی دوست کو، کسی کو بھی نہ بتائیں، کہ کوئی بھی ان میں سے آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ دکھڑا سنانا ہے تو اس رب کو سنائیے جو آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، اور کسی کو نہ بتائیے۔ ہاں جب آپ کو پتہ چلے کہ بس ہو گئی تو پھر بتا لیجیے جس کو مرضی۔ جب آپ کو پتہ ہے نہیں گزارا ڈیورس لینی ہے پھر بے شک بتا لیجیے۔ تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جو اس وظیفہ میں بتائے گی انسٹرکشنز پر عمل کر لے گا، انشاءاللہ اس کو اللہ رب العزت میاں بیوی کے دل میں محبت بھی پیدا فرما دیں گے، اللہ پاک اس بندے کا مسئلہ بھی حل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ بڑی سے بڑی پریشانی بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائے گی، گھر میں سکون ہوگا انشاءاللہ اگر آپ نے میری ہدایات کو فالو کر لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک جن جن گھروں میں یہ مسائل ہیں آپس میں زوجین میں محبت پیدا فرما دے، نا اتفاقیوں کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔